آج کا ہمارا موضوع ہے شہر القیام، یعنی قیام کا مہینہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی یہ 56 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کے طریقے بھی بتائے، پھر اس کے اوقات بھی بتائے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا گیا، یعنی نوافل کے لیے بھی ترغیب دلائی گئی، اور پھر یہ کہ راتوں میں بھی عبادت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ تمام گناہوں کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے، اور اس کی خوشخبری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح بخاری کی یہ 37 نمبر کی حدیث ہے۔ جو عبادت کی میں نے یہاں پہ بات کی اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو یہاں پر یہ کہ بات بندگی کی ہے، یعنی بندگی رب کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی یا عبادت کے لیے کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، یعنی فرشتے بھی تھے اور دیگر مخلوق جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ سب موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندگی کا مطلب جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو فالو کرنا اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو اصل میں یہ ہے عبادت، اسی رنگ میں رکھ جانا، یعنی صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ کے آخری حصے میں جو ایک ٹرم آتا ہے بہت خوبصورت کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہم کو راغب کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ ایک بڑا ہی کٹھن اور مشکل کام لگتا ہے، لیکن رمضان کی جو برکت ہوتی ہے اور جو اجتماعی ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز تراویح، اس صورت میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، سورہ زاریات کی 17 اور 18 نمبر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز۔ صحیح مسلم کی یہ 2755 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اتنے سارے فائدے جو ہیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ یہ ابن خزیمہ کی جلد نمبر 2 اور 1135 نمبر حدیث ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، اشراق اور چاش کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں، قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کریں، اور خواتین جو ہیں وہ بھی اگر یا مسجد میں اگر آپ قرآن سے آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کا سلسلہ چل رہا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ ہو اگر کہ جو تراویح میں قرآن پڑھایا جائے گا ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کا اس طرح سے تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ فرض نمازوں میں یہ کہ عام دنوں کی بنسبت لمبا قیام کریں، اور نمازوں میں سستی اور تاخیر جو ہے یہ یاد رکھیں کہ منافقت کی علامت ہے۔ ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو کہ نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو وہ نماز کو ادا کرے۔ یہ اس بات کی گواہی ہمیں جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ منافقت کی اور نمازوں میں سستی کی، کہ بھئی دل نہیں چاہ رہا یا سستی آ رہی ہے یا سو جائیں یا تھک گئے یا جو بھی، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو منافق ہیں وہ نمازوں میں آ تو جاتے تھے لیکن یہ کہ وہ کسمساتے ہوئے آتے تھے۔ کسمساتے ہوئے آتے تھے، مراد یہی ہے کہ وہ سستی ان کو ہوتی تھی نا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں، بلکہ ہمارے اندر کچھ خاص قسم کا ایک فیول پیٹرول جو ہے وہ بھر جائے، اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہوگی
कोशिश के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, दुनिया के भी सारे काम कोशिश के बगैर तो नहीं होते, तो इसलिए आखिरत की भी तैयारी के लिए कोशिश लाजिम व मंजूर है। तो आज की गुफ्तगू यहीं पर फिर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि मैं और आप हम सब इन चीज़ों पर जो कुछ भी हम हासिल कर सकें वो अपनी कोशिशों से, उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। हमारे ना